الحمد لله الذي أحسن ما خلق وبسط ما رزق وفتح وأغلق وأسكت وأنطق خلق السماوات فرتق ثم فتق ما رتق والأرضين فأطبق والجبال فأشهق والبحار فأعمق والليل فأغسق والصبح فأفلق والرعد فأبرق والجنان فأحدق والأشجار فأورق سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآله بقدر حسنه وكماله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم دارالعلوم فیض القرآن 20 بغلا اور جتنے بھی مدارس دینیاں ہیں سب کی نیت کر کے ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللهم اجعل هذه البقعة عامرة بذكرك وبأوليائك وبأصفيائك إلى الأبد اللهم اجعل قوتنا وقوتهم يوما بيوم من الحلال من حيث لا يحتسب اور ہم سب جو حق تعالی شانہ کے فضل و کرم سے اس سالانہ اجتماع میں حاضر ہیں ہماری حاضری بھی حق تعالی شانہ کی رضا کے لیے ہو وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے فرمائیے وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے میرا اتنا تجربہ نہیں لیکن یہ جو تصویر سازی ہے فوٹوگرافی سخت ترین عذاب قیامت میں فوٹوگرافر کو ہوگا اور برسا برس سے 30 برس 35 برس 38 برس سے عرض کرتا چلا آتا ہوں فضول ترین مشغلہ ہے کرکٹ پورا نام نہیں پورا نام کوڑا کرکٹ ہے کیا ہے کوڑا کرکٹ ہے سبب کیا ہے آپ حضرات 20 بغلا ہے باغ ہے ملوٹ ہے جگ لڑی ہے یہ اپنا بھٹی ہے اور یہ رنگلا ہے اور یہ اپنے علاقے دھیر کوٹ ہے ہنس چوکی ہے اور یہ سب اپنے علاقے ہیں مظفر آباد ہے سب کو پتہ ہے جب واشنگ مشینیں نہیں تھیں تو ہمارے گھروں میں لکڑی سے کپڑے دھوئے جاتے تھے فرمائیے واللہ عالم تلفظ کیا ہوگا مظفر آباد میں اس کو دمڑی کہتے تھے یا کیا دمڑی ایسے کچھ کہتے کیا کہیں گے یہاں پہ جو کپڑے دھونے کی لکڑی ہوتی ڈنڈا ہے ڈنڈا ہے اچھا جب یہ واشنگ مشین آئی جی حضرت موہری جو کپڑے دھونے کی لکڑی کوٹنے کے لیے دیا کوٹتے ہیں کپڑے کو ایسا ہوا جب واشنگ مشین آئی سمجھدار عورتیں یہ اجتہادی غلطی نا سمجھ عورتوں سے ہوئی ہے ان کا قصور نہیں سمجھدار عورتوں نے تو دیکھا یہ بالن ہے اب یہ زائد ہے کچرا ہے انہوں نے اس کو آگ میں ڈالا چولہے میں جلایا لیکن جو سادہ عورتیں نہیں سمجھ سکی انہوں نے کوڑے پہ پھینکا ظاہر ہے جو کچرا ہوتا ہے جو ردی چیز ہوتی ہے بیکار چیز ہوتی ہے کہاں پھینکتے کوڑے پہ پھینک دیا ان لکڑیوں کو آوارہ لڑکے آئے اور اٹھا کے گلیوں میں اس لکڑیوں سے کھیلا تو کوڑا کرکٹ کیا ہے فرمائیے یہ کوڑا کرکٹ ہے اور آپ غور فرمائیے 20 بغلا ایک اہم علاقہ ہے بڑی اہم جگہ ہے اور حضرت اقدس
اس پورے علاقے نہیں کشمیر بھر میں جن کی خوشبو ہے، مہک ہے، بیرون خوشبو بھی ہے، بیرون کشمیر بھی خوشبو ہے، ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ جو رسومات ہوتی ہیں فرمائیے کیا ہیں؟ بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ خودرو جھاڑیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ خودرو جھاڑیاں، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کسان جب زمین پر محنت کرتے ہیں اور ان کو ہموار کرتے ہیں اور فصل کے قابل بناتے ہیں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو حضرات اکابر اس وقت حیات ہیں جنہوں نے حضرت رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، شرف تلمذ حاصل کیا، ابھی ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم بڑے محبت سے خلاصے کے طور پر حضرت رحمہ اللہ کی مبارک مساعی کا تذکرہ میرے کان میں ایسے پیار سے بڑی شفقت سے مجھے حضرت رحمہ اللہ کا تعارف کرا رہے تھے۔ تو بڑی محنت ان حضرات کے علم میں ہے جنہوں نے دیکھا ہے جھاڑیاں کاٹنا، کھبل ہے، گھاس ہے، اس کو کاٹنا اور زمین کو ہموار کرنا۔ واللہ عالم مجھے یہ بھی تجربہ نہیں، تلفظ ٹھیک نہ کر سکوں یا ممکن ہے معلومات ٹھیک نہ ہو۔ ایک کھیت ہوتا ہے، ایک ڈوگا ہوتا ہے، ایک کھیت ہے ہموار جیسے پنجاب میں سندھ میں کھیت ہوتے ہیں، ہمارے کشمیر میں پہاڑی علاقہ ہے۔ واللہ عالم ہو سکتا ہے میں اس کو غلط سمجھا ہوں۔ ہمارے ہاں جب کسی جگہ کو فصل کے قابل بنانا ہے تو پھر وہ چونکہ نشیب میں ہے، پہاڑ ہے، تو پہلے پتھر توڑ توڑ کے دیوار لگائی جاتی ہے، مٹی کھود کھود کے اس جگہ کو ہموار کر کے ڈوگا بناتے ہیں، یعنی کھیت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگی ہوئی فصل تو نظر آتی ہے، پکے ہوئے دانے تو نظر آتے ہیں، اور وہ اناج گھر میں آتا اور استفادہ تو نظر آتا ہے، مگر اس پر جو محنت ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جتنے رسومات ہیں، بدعات ہیں، یہ سب کیا ہے؟ جھاڑیاں۔ فرمائیے۔ اچھا جھاڑیوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جھاڑیاں بالن ہوتی ہیں، جھاڑیوں کو کاٹ کے باغ میں رکھتے ہیں یا آگ میں؟ چنانچہ اگر ہماری زندگی میں رسومات ہوں گی، بدعات ہوں گی، اور رسومات ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں، سنت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ادائیں وہ ہر جگہ پہ ایک ہی ہوتی ہیں، بدعت اور رواج اپنے ہر علاقے کا اپنا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اگر ہماری زندگی کے زمین میں، ہماری زندگی کے اس اراضی میں سر سے پاؤں تک بھی ایک علاقہ ہے، یہ زمین ہے، یہ ایک سلطنت ہے، اس میں جھاڑیاں ہوں گی، خضرو گھاس ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر ہمیں خود کہیں بالن نہ بننا پڑے، جہنم میں نہ جلنا پڑے۔ تو آپ فرمائیے ہم جہنم کی آگ والے ہیں یا جنت کے باغ والے؟ جنت کے باغ والے ہیں۔ ہمارا جسم ایک ہرا بھرا درخت ہونا چاہیے، اس پہ پھل پھول ہونے چاہیے۔ فرمائیے پھل پھول ہونے چاہیے، جھاڑیاں جھاڑیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، عالمی سطح کی آوارہ گردی ہے یہ۔ آپ ذمہ دار حضرات جلوہ افروز ہیں، صرف بھیس بگلا ہمارے باغ کے علاقے کی زمین ہی سرسبز اور زرخیز نہیں، یہاں رہنے والوں کے دل بھی سرسبز و زرخیز ہیں۔ آپ نے فیصلہ فرمانا ہے کہ یہ ریاضت نہیں ہے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس میں ورزش نہیں، صحت کے لیے مفید نہیں، یہ تو بہت بڑی آوارگی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ غور فرمائیے، کوئی ورزش اس میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہی کپڑے دھونے کی لکڑی لے کر، جس کو اب عورتیں بھی ہاتھ میں لیتے ہوئے شرماتی ہیں، لیکن شرم ہو تو آئے، مرد لے کے۔ میں بھی اب رنگلا میں حاضر ہوئے، رنگلا ہم نے نماز ظہر پھر وہاں ادا کر لی باہر میدان میں، چونکہ اترنے کا مسئلہ وہ چاہ رہے تھے مدرسہ جائیں۔ مسجد میں جماعت ثانیہ میں نے کہا وہ تو نہیں کروں گا، دوسری جماعت، کیونکہ جماعت 1:30 بجے رنگلا جامع مسجد میں ہو چکی۔ اب انہوں نے کہا مدرسہ، میں نے کہا اترنا، چونکہ ہڈی شکستہ، ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے دقت ہے، سواری میں جھٹکے لگتے ہیں تو ورم بڑھتا چلا جاتا ہے، سواری میں پاؤں
یوں پھیلا نہیں سکتے، سکیڑنا ہے، جتنی دیر سکیڑیں گے اتنے دن سوجن بڑھتی ہے۔ تو ان کو میں نے کہا وہی میدان میں ہم نے پھر اقامت کہی، چونکہ ہمیں بتایا گیا کہ مظفر آباد سے بھیس بگلا یہ قصر نہیں ہے، ہم مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں۔ میں نے اس کی تحقیق کی، حضرت سے بھی مفتی شعیب صاحب نے رابطہ کیا، تو پھر ہم نے سنت ادا کی 4 سنت، اور پھر اقامت ہوئی، پھر باجماعت نماز ہم نے میدان میں دیکھا تو وہاں کوڑا کرکٹ کی ترتیب بنا رہے، حالانکہ کوڑا کرکٹ تو صاف کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا، اس کو میدان میں پھینکنا نہیں، میدان سے پھینکنا چاہیے۔ تو وہاں اس طرح کی ترتیب، حضرت اس میں ایسا ہوتا ہے دمڑی ہاتھ میں، یعنی کپڑے دھونے کی لکڑی ایک لے کے کھڑا ہے، دوسرا دوڑ کے آتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے، اچھا 3 لکڑیاں لگا کے پیچھے ایک کھڑا ہے بھیک مانگتا ہے، دیکھا آپ نے بھیک مانگتے ہوئے، اور باقی بیچارے دھوپ پہ سڑ رہے ہوتے جیسے اللہ کی مار ان پہ پڑی ہوئی۔ یہ بیکار مشغلہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہ ریاضت نہیں ہے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، ریاضت ورزش ہونی چاہیے، اور ہم منع نہیں کرتے، یقیناً اپنی ریاضت جسم کا حق ہے، جسم کو تازہ تر و تازہ رکھنا ہے، تن و من رکھنا ہے اس کو، مگر یہ مشغلہ ٹھیک نہیں۔ سب بزرگ اس کی تائید یقیناً فرمائیں گے کہ یہ تو آوارگی ہے، لوفر پنا ہے، اور یہ کوڑا کرکٹ، پورا نام کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم دعا مانگ رہے تھے حق تعالی شانہ سے، اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اخلاص، ہم کیا مانگ رہے تھے؟ ہمارا جمع ہونا، مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہم اجعلنا من المتحابین فیک ومن المتجالسین فیک ومن المتزاورین فیک ومن المتبادلین فیک بحرمت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انظر الى حوائجنا کما ينظر الارباب في حوائج العبید وإلى ما يعمله من الذنوب۔ اللہم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك۔ یا من اذا دعی اجاب واذا سئل اعطا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ خیال ہوا اپنے دارالعلوم فیض القرآن اور جتنے بھی ہمارے ادارے، ہمارے بنات کی بھی یہاں مدارس ہیں، اور غنی آباد میں حضرت کا مدرسہ، یہاں 20 بگلا میں بھٹی کہلائے گا حضرت، 20 بگلا میں حضرت کا، یہ سب اپنا بھٹی میں بھی مدرسہ ہے، جتنے ہمارے مدارس ہیں، جتنی جگہ ہیں، سب کی نیت یہ سب محمدی باغ ہیں۔ کیا ہیں مدارس؟ محمدی باغات ہیں۔ انہوں نے انشاءاللہ ہرا بھرا رہنا ہے، کیونکہ میرے رب نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب قرآن پاک کی حفاظت میرے رب نے کرنی ہے تو قرآن پاک کے مراکز کی حفاظت بھی میرے رب نے کرنی ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، میرا جی چاہتا ہے پہلے اس خطرے سے آگاہ ہو جائیں ہم سب، پہلے خطرے سے بیٹا آگاہ ہو جائے نا۔ آپ بتائیے، جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہوتی ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت اولا۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں، محبت سے بتانا ہے، شفقت سے بتانا ہے، بڑے پیار سے ان کو سمجھانا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں سب، لیکن پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ بعض دفعہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ صحافی ہوں گے، بڑی اچھی محبت کی کیفیت رکھنے والے ہوں گے، اور قلم کار ہوں گے، کالم لکھنے والے ہوں گے، اور ہمارے تاجر ہے، ہمارے وکلا ہے، سبھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سب کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ امت بڑی زرخیز امت ہے، مٹی زرخیز ہے، لیکن بیج اگر ٹھیک نہ ڈلے تو بعض دفعہ پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، 2 گناہ ایسے ہیں، میرے ساتھ فرمانا ہے، 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک تو سود خوری کا گناہ ہے، ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو تیار ہو جاؤ، اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بتائیے، ہم سود چھوڑ چکے ہیں؟ سود کو
سود کو تو اور زیادہ ہم نے اور زیادہ اپنے سینے سے لگایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعلان جنگ ہے. ایک یہ گناہ ہے، اور دوسرا گناہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے کسی دوست میرے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تمہیں مدارس دینیاں ہیں، مساجد ہے، مکاتب قرآنیاں ہیں. میرے ساتھ آپ نے فرمانا ہے مدارس دینیاں محمدی باغ ہے. فرمائیے محمدی باغ، مساجد جنتی باغ. یہ طلباء کرام طالبات ان باغوں کے پودے ہیں. حضرات علماء کرام ان باغوں کے مالی ہیں. ساری امت مسلمہ ان باغوں کی رکھوالی ہے. یہ حقیقت ہے. اب ظاہر ہے جو مدرسہ سے دشمنی، مدرسہ والے سے دشمنی، کسی عالم دین سے دشمنی، یہ تو براہ راست اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور یہ ہمیں پہلے ہی اپنے آپ کو اس غلطی سے ہٹانا اور بچانا اور توبہ کرنا ہے. ہم تاریخ کو کھنگالیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک فرمان چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. جس کسی نے بھی کسی اللہ والے سے دشمنی رکھی ہے، ستایا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے. تاریخ ہے اس میں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھانے والا، ذرا دیکھیے کیا انجام ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کوفہ کے رہنے والوں نے کہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے گورنر ہیں، امیر ہیں، یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، فیصلے ٹھیک نہیں کرتے. فاروق اعظم ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حالات دریافت فرمانے کے لیے. یک طرفہ بات پہ یقین نہیں فرمایا. ہمیں بھی یک طرفہ بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صورتحال کو دیکھنا چاہیے، حقیقت حال تک پہنچنا چاہیے. تو چنانچہ بلایا تفتیش کے لیے اور ان لوگوں کو بھی بلایا. پتہ چلا کہ شکایت غلط ہے، شکایت غلط ہے، یہ جھوٹی بات ہے. پھر بھی آپ نے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول فرمایا. سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا. اور کچھ لوگ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ روانہ فرمائے کہ پھر بھی وہاں جا کے بھی تحقیق کی جائے، تاکہ وہاں خود جا کے حالات معلوم کیے جائیں. سب نے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کی. ایک آدمی تھا ابو سعد اسامہ بن قتادہ، اس نے یہ تین کھڑے ہو کے جھوٹے الزام، صرف بہت ساری رعایا محبت اور تعریف کے کلمات کہہ رہی. ایک آدمی، بعض آدمیوں کو سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے. کیا چاہیے؟ انہیں ہوتا ہے کہ بھائی کسی طرح ہماری شہرت ہو جائے، کسی طرح ہمارا نام آ جائے. اب یہ دیکھتے نہیں ہے کہ نام آئے گا یا ناکام آئے گا. یہ بہت ناکام ہو کے آئے گا. ظاہر ہے کہاں ہاتھ ڈالا اس نے. ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی ہے. اب دیکھیے کہاں ہاتھ ڈالا اس بدبخت نے. تین اس نے جھوٹے الزام لگائے. یہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، فیصلے ٹھیک نہیں کرتے. حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الزامات سننے سے دلی تکلیف پہنچی. آپ نے فرمایا بخدا میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور
3 چیزوں کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ آپ کا بندہ جھوٹا ہے، مکاری سے شکایتیں سنانے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر دراز کر دے، اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے، اور اس کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا وہ بوڑھا ہو گیا، بہت لمبی عمر ہو گئی، عقل اس کی ماری گئی، دماغی توازن کھو بیٹھا، تو لوگ جب اس سے مارے مارے پھرتا تھا۔ یہ ہم نے بھی دیکھا، مظفر آباد میں دیکھا، ہماری ایک جماعت مدینہ منورہ سے، کہاں سے؟ مدینہ منورہ کے عرب، صرف مدینہ منورہ کے نہیں، حسنی حسینی سادات، میرے نبی علیہ السلام کی اولاد، جماعت میں رائے منڈ سے تشکیل ہوئی مظفر آباد، ایک مسجد میں، یہ عربوں کی جماعت، مدینہ پاک کی جماعت ہے۔ وہاں کے امام صاحب اہل حق سے بدگمانی کرنے والوں میں تھے، اہل حق کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہابی اور گستاخ رسول کہتے تھے۔ انہوں نے جماعت کو نکالا مسجد سے، جماعت کو فرمائیے نکالا۔ میرے رب نے پھر اس امام صاحب کو کیسے نکالا؟ ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ لوگوں نے نہیں نکالا، سب نے نہیں نکالا، میرے رب نے نکالا۔ دماغی توازن کھو بیٹھا، پھر اسی مسجد کے باہر نالی میں ہاتھ مارتا ہوا اور گندگی کے ڈھیر میں گندگی اٹھا کے منہ میں کھاتا، ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ ایک اور واقعہ وہ اس سے بھی دردناک ہے، ابھی نہیں سنا سکتا، مظفر آباد میں وہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے راستے کے مہمانوں کو مسجد سے نکالا تو میرے رب نے خود اس کو اپنے گھر سے پھر نکالا، ایسا نکالا اس کو اپنا گھر بھی، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز، اس گھر میں بھی رہنا پھر نصیب نہیں۔ وہ راستے میں، گلیوں میں، نالیوں میں ہاتھ مارتا، گندگی میں لت پت نظر آتا تھا۔ تو چنانچہ اس بوڑھے سے پوچھتے تو کہتا مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے میں نے اس بوڑھے کو اس حال میں دیکھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بھوؤں نے بالکل اس کی آنکھوں کو چھپا لیا تھا، فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا بے حیا ہو چکا تھا، ہر ایک سے مانگتا تھا، ہر ایک کے پیچھے پھرتا، ہر ایک سے بھیک مانگتا، اور اتنا بے شرم ہو گیا تھا کہ سرے بازار اس بڑھاپے میں، اور اس کوزہ پشت ہے، کمر بھی جھک گئی، بھویں بھی آنکھوں کو ڈھانپ چکی، ان کو اوپر کر کے وہ جھکی ہوئی کمر سے لڑکیوں کو دیکھتا، عورتوں کو دیکھتا، لونڈیوں اور باندیوں کو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ حق فرماتے تھے، حق بات، تو خلیفہ منصور کو ان کا حق گوارا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں مکہ مکرمہ آ رہا ہوں حج پہ، تو سنا ہے سفیان ثوری بھی وہاں ہے، تو جاؤ میرے سے آگے ایک لشکر بھیجو، میرے پہنچنے سے پہلے جہاں سفیان کو پاؤ پکڑ کے سولی دے دو۔ مکہ مکرمہ پہنچ کے سولی دینے کے لیے وہ جگہ بھی بن گئی کہ خلیفہ کا حکم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد حرام میں اس حالت میں جلوہ افروز ہے کہ آپ کا سر حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی گود میں ہے اور پاؤں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی گود میں ہے۔ مریدین کا تلامذہ کا ایک جھرمٹ ہے۔ عرض کیا گیا دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن سے اپنے کو بچائیے، روپوش ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے فیصلہ کیا ہے ہمیں پھانسی دے گا، اٹھ کر ملتزم پہ آئے۔ کہاں آئے؟ ملتزم پہ آئے۔ ملتزم پہ پہنچے اور دعا مانگی اور پلٹ کر فرمایا اس کعبہ کے رب کی قسم، منصور خلیفہ مکہ مکرمہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ جبل حجون مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، منصور وہاں پہنچا ہی تھا
اپنی سواری پھسلی، یہ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ پھر بھی کمال شفقت سے خود جنازہ پڑھانے تشریف لائے، جنازہ میں بھی شرکت فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ بھی منصور نے ایسے ہی کیا۔ منصور نے کہا یہ چونکہ حق بات کہتے ہیں اور ہمیں تنبیہ فرماتے رہتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں ان کا کام تمام کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ امیر خلیفۃ المسلمین یہ مناسب نہیں ہے، مہنگا پڑے گا، مہنگا، لیکن اس نے کہا نہیں ایسا ضرور ہے۔ تو چنانچہ اس نے کہا ان کو بلا کے لاؤ میرے دربار میں، اور اپنے غلاموں سے کہا جس وقت میں اپنی ٹوپی ایسے ہٹاؤں مطلب یہ ہوگا کہ قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے، دیکھتے ہی مصنوعی طور پہ منصور تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، مسند پہ بٹھایا، ادب سے دو زانو بیٹھا، عرض کیا کہ کوئی حاجت ہو؟ سب حیران ہے کہ قتل کرنے کے لیے بلوایا اور یہاں قدموں میں بیٹھا ہے، کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا اور کوئی نہیں، آئندہ ہمیں کبھی مت بلانا، ہم تیرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ حضرت روانہ ہو گئے۔ وزیر نے کہا لیکن وہ خلیفہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور کتنے دن بے ہوش رہا، ہوش میں نہیں آیا۔ جب ہوش میں آیا وزیر نے بعد میں پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ خلیفہ نے کہا جس وقت حضرت امام جعفر صادق اندر تشریف لائے، ایک اژدہا ان کے ساتھ منہ پھیلائے ہوئے تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کوئی ان کی بے ادبی کرے گا وہ لقمہ بنا دے گا، تو میں کیسے توہین کر سکتا تھا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین کرنے والے کے بارے میں مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک روز والد بزرگوار مولانا عبد الجبار غزنوی کے درس بخاری شریف میں ایک غیر مقلد جو ان کے طالب علم تھے اس نے کہہ دیا امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ 15 حدیثیں آتی تھیں، مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ کہتے میرے والد مولانا عبد الجبار غزنوی کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اس لڑکے کو حلقہ درس سے نکالا اور مدرسہ سے خارج کیا، اور اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اس لڑکے کا خاتمہ دین حق پہ نہیں ہوگا، اس نے اتنی بڑے امام کی جو توہین کی ہے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، معلوم ہوا وہ لڑکا مرتد ہو گیا اور کفر اختیار کر لیا۔ اعاذنا اللہ من سوء الخاتمہ۔ اور واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دل دکھانے میں ایک طرز یہ بھی اختیار کیا، ایک آدمی ان کے مکان پہ آیا، دستک دی، باہر تشریف لائے، کہنے لگے میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، ان پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں، میں پہلے ان سے معلوم کر کے آؤں، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، باہر جو تشریف لائے تو دیکھا وہ آدمی مقتول قتل ہو کے پڑا ہوا تھا، لوگ سب حیران، تو فرمایا قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کیا۔ ایک تو یہ دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ انسان کامل بنائے، دوسری دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھا لکھا بنائے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو تہجد پڑھتا ہو، جو تہجد پڑھتا، جو فجر بھی نہیں پڑھتا وہ پڑھا لکھا، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والا تو ان پڑھ ہے۔ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ پڑھا لکھا وہ جو تہجد پڑھے، جو فرض نماز بھی نہ پڑھے وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ جل شانہ آج اس مبارک اجتماع میں ہم سب آپ سے مانگتے ہمیں پڑھا لکھا بنا دے، پڑھا لکھا۔ اور ابھی رنگلا میں چونکہ اتر کر نیچے نہیں جا سکا، طلباء کرام اوپر آ گئے، سیارہ میں بیٹھ گئے، سیارہ میں خود بیٹھا سواری میں، مصافحہ بھی کیا، پھر گزارشات۔ میں نے کہا بیٹا آپ سے جو پوچھے آپ کیا پڑھتے ہو، یہ نہیں کہنا میں حفظ کرتا ہوں، آپ نے ذرا تعبیر کو بدل کر یوں نئی تعبیر سامنے لانا ہے، آپ نے کہنا ہے میں سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہوں، سب سے۔ جب ماشاءاللہ اتنے ذی استعداد بچے ہوتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ
یہ جو محمدی باغ کے پودے بڑے ذی استعداد ہوتے ہیں، ایک دم انہوں نے ساری بات کو محفوظ کیا۔ یہ بیج ڈلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا اگ بھی گیا، سبحان اللہ۔ وہ سب یک زباں ہو کے کہتے، میں نے پوچھا کیا حاصل کرتے؟ سب نے کہا سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے۔ ہم نے کہا آپ سے پوچھنے والا کہے گا بیٹا ابھی 20 بگلا نہیں گئے، ابھی آپ دھیر کوٹ ہے، ہنس چوکی ابھی تک نہیں گئے، چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو گھر سے مدرسہ، مدرسہ سے گھر، اعلیٰ تعلیم وہ بھی سب سے اعلیٰ، یہ بڑا دعویٰ کیا آپ نے۔ تو آپ نے بتانا ہے چچا جان، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حق تعالی شانہ فرما رہے، حدیث قدسی ہے، جس طرح مجھے ساری مخلوقات پہ فضیلت ہے ایسے میرے کلام کو بھی سارے کلاموں پہ فضیلت۔ اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ ہے، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یک زباں ہو کے فرمائیے قرآن پاک والے سب سے اعلیٰ تعلیم والے۔ پھر میں نے یہ بات بھی گزارش کی ان سے، میں نے کہا ترقی اوپر جانے کا نام؟ سب نے کہا بالکل اوپر جانے کا نام ترقی ہے، نیچے گرنے کا نام تو تنزل ہے، ترقی اوپر جانے کا نام۔ امت مسلمہ بچوں کو بھی پتا تھا، میں نے پوچھا ترقی پہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، امت تو بہت پریشان ہے، امت تنزل میں ہے، بہت بیچاری روند رہی ہے، پاؤں تلے روندی جا رہے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے اوپر جانے کے لیے اوپر سے آئی ہوئی وحی، اوپر سے آئے ہوئے قرآن پاک، اوپر سے بھیجے ہوئے دین کو مضبوطی سے جب تک امت نے تھامے رکھا، امت اوپر ہی تھی۔ فرمائیے سارا کفر پاؤں میں تھا، جدھر قدم اٹھتے تھے فتوحات ہوتی تھی، امت ترقی پہ تھی، عروج پہ تھی۔ اور جب سے دین کو چھوڑا، قرآن پاک کو چھوڑا، تو ظاہر ہے اوپر سے آئی ہوئی چیز کو جب چھوڑ دیا تو پھر نیچے گر گئی۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نسبتیں آج بھی انشاءاللہ عزم و ارادہ کرتے ہیں، ہم اپنے نسلوں کو بھی اللہ کے دین سے مضبوطی سے جوڑیں گے انشاءاللہ، وہ اونچے چلے جائیں گے۔ ایک دعا کو وظیفہ بناتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، یا اللہ، اور ہر نماز کے بعد مانگیں گے، یا اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کامل، صحت کاملہ، عفو و عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرما، اور جو شہدائے کرام اور جتنے بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ایمان والے مرد عورتیں، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو ماذ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، حسن خاتمہ کی نعمت ہمیں عطا فرما، مدینہ طیبہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو، آخرت کا سفر جنت البقیع کے راستہ سے نصیب ہو۔ اب تک جتنے حضرات بھی اتنے عرصہ میں، جتنے اکابر بھی، مشائخ بھی دارالعلوم فیض القرآن کے اجتماعات میں، یہ اس کے علاوہ جن کے مبارک قدم لگتے رہے، سب کی برکتیں عطا فرما، سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور صبح سے اب تک جتنی ہستیاں، ان کے ملفوظات، ارشادات، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد محبت بھری، یا اللہ سب کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.